نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج اور پلیٹ فارم سے ان دنوں آپ کے سامنے 8 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سے 7واں پروگرام میرا پیش کردہ غیر الہامی مذہب ڈائلیکٹیکل لبرلزم ہے، جو ایپیسوڈز کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، میں اس کے 16 ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ آج اس کا 17واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کرنا مطلوب ہے۔ عزیزان محترم، 16ویں ایپیسوڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے 7ویں رکن کو زیر بحث لا رہے ہیں، جو یہ ہے کہ تعمیر آزادی کی پہچان ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 6 ارکان ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے جو ہے وہ سمجھ لیے ہیں۔ میں نے ان پر آپ کو تفصیل سمجھا دی ہے، جن میں سب سے پہلا رکن تھا دنیا کے تمام انسان قابل احترام ہیں، پھر دوسرا رکن ہے دنیا کی تمام اقوام قابل احترام ہیں، تیسرا رکن ہے دنیا کے تمام ممالک قابل احترام ہیں، چوتھا رکن ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب قابل احترام ہیں، اور 5واں رکن تھا دنیا کے ہر مذہب کے تمام فرقے قابل احترام ہیں، اور 6واں رکن تھا کہ تفہیم آزادی کی پہچان ہے۔ اب ہمارے پاس 7واں رکن ہے تعمیر آزادی کی پہچان ہے۔ پچھلا ایپیسوڈ بھی میں نے اسی پر کیا تھا۔ میں نے آپ کو وہ قانون بتایا تھا جس قانون سے ہم نے اس رکن کو نکالا ہے، اخذ کیا ہے۔ تو آج میں اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عزیزان محترم، تعمیر آزادی کی پہچان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کی تمام چیزیں مادہ سے وجود میں آئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ مادہ ہر وہ چیز ہوتی ہے جو وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے۔ مثال کے طور پر کرسی ہے، میز ہے، پتھر ہے، لکڑی ہے، اور بے شمار چیزیں جو ہم استعمال میں لاتے ہیں، کتابیں ہیں، بستے ہیں، قلم دوات ہے، قلم ہے لکھنے والا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو وزن رکھتی ہیں، جگہ گھیرتی ہیں، یہ مادہ کہلاتی ہیں، اور یہ ساری کائنات جو ہے یہ مادہ سے وجود میں آئی ہے۔ جی ہاں، تمام جو بھی مطلب حجر شجر پتھر وغیرہ اجرام فلکی، مطلب کہکشاؤں سے لے کر زمین کی خلا کے اندر جتنے بھی اجرام ہیں وہ سارے کے سارے مادہ سے وجود میں آئے ہیں۔ اسی طرح زمین کے اوپر جتنے اجسام ہیں وہ سارے کے سارے مادہ سے وجود میں آئے، اور زمین کی تہوں کے اندر جتنے اجسام ہیں جو معدنیات ہیں وہ سب کے سب، پیٹرولیم ہے، قدرتی گیس ہے، جو کچھ بھی ہے، معدنیات ہیں، سونا چاندی ہے اور نکل ہے، جپسم ہے، بہت ساری معدنیات ہیں، وہ ساری کی ساری مادی چیزیں، یعنی کہ وہ وزن رکھتی ہیں اور جگہ گھیرتی ہیں، اور یہ تمام کائنات جو ہے یہ مادی چیزوں سے وجود میں آئی ہے۔ اور اس لیے مادہ کے مختلف حصوں کو جوڑ کر ہم نئی چیزیں، مختلف چیزیں بنا سکتے ہیں، یہی تعمیر ہے۔ مثال کے طور پر ہم لکڑی کے مختلف ٹکڑوں کو جوڑیں، مختلف مطلب سائز کے ٹکڑوں کو جوڑیں تو چارپائی بن جائے گی، کرسی بن جائے گی، میز بن جائے گا، پلنگ بن سکتا ہے، مسہری بن سکتی ہے، الماری اس سے بن سکتی۔ لوہے کے مختلف ٹکڑوں کو جو چھوٹے بڑے سائز کے تراش خراش کر کے ان کو جوڑا جائے تو اس سے آپ چاقو بنا سکتے ہیں، چھری بنا سکتے ہیں، اس کے ساتھ لکڑی کے ٹکڑے جوڑ لیں، چاقو بن جائے گا، چھری بن جائے گی، کلہاڑی بن جائے گی، کسی ہے، پہیا ہے، دھرا ہے، اسی طرح انجن ہے، اور انجن کے بعد کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، ہوائی جہاز تک، ساری کی ساری چیزیں، سوئی سے لے کر جہاز تک، یہ ساری کی ساری چیزیں اب لوہے سے بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ربڑ سے بنتی ہیں، پلاسٹک سے بے شمار چیزیں بنتی ہیں۔ تو مادے کی چیزوں کو باہم جوڑنے سے اشیاء بنتی ہیں، اور وہی اشیاء ہمارے روزمرہ کے استعمال میں آتی ہیں۔ کھانے کے برتن ہیں، مطلب پینے کے برتن ہیں، کھانے کے برتن ہے، استعمال کے بیڈ ہیں، مطلب اوپر کرنے کے لیے کپڑے ہیں، رضائی ہے، پہننے کے لیے لباس ہے،
اس طرح پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی طرح وجود میں آتی ہیں، باہم جوڑ کر ان کو مختلف ٹکڑوں کو، مادے کے مختلف ٹکڑوں کو جوڑ کر چیزیں بنائی جاتی ہیں، یہی تعمیر ہے۔ دیکھو نا، مکان بنتا ہے تو اینٹوں کو جوڑا جاتا ہے، ایک اینٹ کے ساتھ دوسری اینٹ، پھر تیسری اینٹ، پھر اوپر ایک دوسرا وار آتا ہے، پھر تیسرا وار، چوتھا وار، اس طرح مکان تعمیر ہوتا رہتا ہے، اینٹوں سے مکان تعمیر ہوتا ہے۔ حالانکہ اینٹ چھوٹی سی اینٹ ہوتی ہے، اینٹ بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن مکان کتنی بڑی بلڈنگ اسے تعمیر ہو جاتی ہے، بہت بڑی حویلی اسے تعمیر ہو جاتی ہے۔ تو ہماری دنیا عزیزان محترم جیسی اب ہمیں نظر آ رہی ہے نا، یہ پہلی ایسے نہ تھی۔ جی ہاں، پہلے بالکل ایسی نہ تھی۔ غار کا انسان تو بیچارہ، اسے تو کچھ پتہ بھی نہ تھا، غار میں رہتا تھا، وہ جنگل سے کوئی جانور مار کے لے آیا، یا کوئی شکار کر کے لے آیا، یا کوئی پھل وغیرہ توڑ کے لے آیا، تو وہ کھا پی کے اپنا گزارا کرتا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے انسان جب غاروں سے باہر نکل، جب انہیں ضرورتیں پڑی، معاشی دوسروں کی ضرورت پڑی، تو پھر وہ باہر رہنے لگ گئے۔ چھوٹے چھوٹے انہوں نے گھروندے بنا لیے، اپنے جو درختوں کے ٹہنے ٹوٹتے تھے ان کو ساتھ جوڑ کر، ساتھ سرکنڈے جوڑ کر مضبوط انہوں نے اپنے جھونپڑے بنا لیے۔ بعد ازاں انہوں نے چھوٹی چھوٹی بستیاں تعمیر کر لی کچی اینٹوں سے۔ اور شروع میں جنگلات کی بھرمار تھی، فصلوں کا تو کوئی وجود نہ تھا، جنگلات تھے بس، جو درخت بھی اگ گیا وہ اگ گیا، وہ اس کے بیج نیچے گرتے تھے تو نئے درخت اگاتے تھے، اس طرح فصلوں کا کوئی وجود نہ تھا۔ غار کا انسان درندوں اور قدرتی آفات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے غار میں رہتا تھا، یا اس نے جھونپڑے بنا لیے تھے، اور بعد ازاں کچی اینٹوں کے گھروندے تعمیر کر لیے اس نے۔ آج کا انسان آپ کو پتہ ہے کہ عالیشان بنگلوں میں رہتا ہے، آج تو انسان کوٹھیوں میں رہتا ہے، بڑے بڑے عالیشان اس کے پاس بنگلے ہیں، رہنے کے لیے بہت اچھی جگہ ہیں۔ یہ تمام تر کامیابی انسان نے کیسے حاصل کی؟ عزیزان محترم، یہ جذبہ تعمیر کی بدولت ہیں۔ جی ہاں، یہ جذبہ تعمیر کی بدولت ہے۔ اینٹ بنانے کا عمل بھی انسان نے بڑی دیر کے بعد سیکھا۔ جی ہاں، شروع میں تو انسان مٹی کے تھوبے اکٹھے لگا کر وہ اپنے گھر تعمیر کرتا تھا، کچے جو گھر تعمیر کرتا تھا۔ بعد ازاں اینٹیں بنانا اس نے سیکھا، پھر اینٹوں کے سانچے بن گئے اور اینٹیں بننے لگیں، تو اینٹوں سے، کچی اینٹوں سے مکان بننے لگے، پھر پکی اینٹوں سے مکان بننے لگے۔ یہ تمام چیزیں جتنی بھی کائنات ہمیں حسین نظر آتی ہے، بازار ہے، چہل پہل ہے، رونقیں ہیں، بسیں چل رہی ہیں، کاریں چل رہی ہیں، موٹریں چل رہی ہیں، ٹرک چل رہے ہیں، یہ آمد و رفت ہے، بجلی کے کمکمے ہیں، روشنی ہے، اور اوپر خلا کے اندر جو ہے ہمارے پاس یہ اجرام فلکی ہیں، چاند ستارے چمک رہے ہیں، سورج چمک رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا، اوپر والی کائنات تو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ایک صنائی ہے، لیکن کائنات کے اندر، روئے زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں، یہ اکثر و بیشتر چیزیں انسان نے اپنے جذبہ تعمیر کی بدولت بنائی ہے۔ مادہ کے حصوں کو جوڑ کر باہم لکڑی کو لوہے کے ساتھ جوڑ لیا، لوہے کو کسی اور چیز کے ساتھ جوڑ لیا، پلاسٹر کے ساتھ جوڑ لیا، اس طرح مختلف چیزوں کو، مختلف حصوں کو جوڑ کر انسان نے اپنے جذبہ تعمیر کی بدولت یہ چیزیں بنائی۔ اور لکڑی کی ٹہنیوں سے انسان نے تیر کمان بنایا، غار کے اندر تیر کمان سے شکار کرنے لگا۔ انسان نے دریاؤں کے رخ موڑ دیے، دریاؤں کے رخ موڑ کر انہوں نے نہریں نکالی، نہروں سے زمینوں کو سیراب کیا اور فصلیں پیدا کرنے لگ گیا۔ پہاڑوں کو کاٹ کر سڑکیں تعمیر کر دیں، صحراؤں کے اندر انسان نے بستیاں آباد کر دی، شہر آباد کر دیے، جنگلوں کو کاٹ کر وہاں شہر آباد کر دیے، صحراؤں میں شہر آباد کر دیے، ہزاروں کلومیٹر لمبی ریلوے لائنیں انسان نے لگا دیں، ریلوے انجن بنا لیے، بھاپ کے انجن بنا لیے، اور ان پر ریل گاڑیاں دوڑنے لگیں، ہزاروں انسان ان پر سفر کرنے لگ گئے، بسوں کے اندر سفر کرنے لگ گئے، تو کارخانے، فیکٹریاں بنا ڈالی انسان نے۔ اور یہ ساری کی ساری ضرورت کی چیزیں انسان نے اپنے جذبہ تعمیر کی بدولت بنائی۔ اس کے اندر تعمیر کا جذبہ تھا، مختلف چیزوں کو جوڑ کر بنانا۔ یہی چیز ہے، یہی ہمارا اب یہ جو ہے اپنا ساتواں رکن ہے، تعمیر آزادی کی پہچان ہے۔ یہ سارے کام انسان نے کیے تو انسان نے یہاں تک ترقی کر کے پہنچا۔ کہاں غار کا انسان اور کہاں آج کل کوٹھیوں اور بنگلوں میں رہنے والا انسان۔ وہ انسان پیدل چل کر جاتا تھا دوسرے غار تک، آج کا انسان بس میں بیٹھ کر یا کار میں بیٹھ کر یا ہوائی جہاز کے اندر بیٹھ کر پاکستان سے امریکہ چلا جاتا ہے، چند گھنٹوں میں پہنچ جاتا ہے۔ اس دور کا انسان ایک غار سے دوسرے انسان تک بڑی مشکل سے جاتا تھا۔ تو یہ سب کچھ انسان کے جذبہ تعمیر کی بدولت ہوا، انسان نے اپنے جذبہ تعمیر کی بدولت ترقی کی۔ تو یہ حقیقت واشگاف ہوتی ہے کہ تعمیر آزادی کی پہچان ہے۔
اگر انسان تعمیر کو جاری رکھیں گے تو وہ ترقی کرتے رہیں گے، جو ہی انسان تعمیر کو چھوڑ دے گا وہ تنزل کی طرف چلا جائے گا، وہ پتھر کے دور میں چلا جائے گا۔ جی ہاں، تو تعمیر آزادی کی پہچان ہے، جس طرح ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ تفہیم آزادی کی پہچان۔ اگر انسان علم حاصل نہیں کرے گا تو وہ ترقی نہیں کر سکتا، وہ لبرل نہیں ہے۔ تو اسی طرح تعمیر بھی آزادی کی پہچان ہے۔ اگر کوئی انسان تعمیر نہیں کرتا، وہ چیزوں کو تعمیر نہیں کرتا، مختلف چیزوں کو جوڑ کر چیزیں بناتا نہیں، وہ لبرل نہیں ہے، وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، وہ لبرل نہیں کہلائے گا۔ وہی انسان جو چیزوں کو جوڑ کر، اشیاء کو جوڑ کر، نظریات کو جوڑ کر، سماجی زندگی کے اندر بھی یہ تعمیر ضروری ہے۔ جی ہاں، انسان جو مطلب سماجی تعمیر انسان نے کی ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے انسان کہ پہلے غار میں انسان رہتا تھا، وہاں اس نے صرف اخلاقیات سیکھی، جی کہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، باپ ہے، یہ اخلاقیات سیکھی، ان کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا چاہیے۔ بعد ازاں انسان مذہب کا قائل ہو گیا، انبیاء کرام آئے، انسان نے مذہب کو سیکھا، پھر مذہبی زندگی انسان نے اختیار کر لی، اور اس کے بعد آج تو انسان لبرل بن چکا ہے۔ اسے پتہ چل چکا ہے کہ فرد کی بہتری بھلائی کے لیے کیسے کام کیا جاتا ہے، اور فرد کی بہتری بھلائی کے لیے کام کیوں کیا جاتا ہے، اور کیسے کیا جاتا ہے۔ آج اس بات کو سمجھ چکا ہے انسان، تو ثابت ہوتا ہے کہ جذبہ تعمیر کے بغیر انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ تو تعمیر بلا شبہ آزادی کی پہچان ہے۔ جی ہاں، وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔